تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299۔ اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے، امام ترمذی نے اس کے اوپر جرح کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، دو انقطاع ہیں۔ حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف بتاتے تھے، امام بخاری بھی ترمذی بھی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ رہے، کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحاح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں، آپ ذرا جرت کرتے ہیں نا اور لکھتے کہ امام ترمذی نے اور بخاری نے کہانی کرائی ہے، میں وڈا کوئی اسکالر ہوں محدث ہاں۔ ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرح کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمذی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے۔ تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ، آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھا؟ پڑھیں۔ حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا، انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے ہیں، یہ شب برات والی حدیث کے ساتھ ترمذی کے ریفرنس سے لی۔ 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299، وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات نبی علیہ السلام کو میں نے بستر پہ غائب پایا، تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے دیکھا آپ بقیع غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اسی کو سپورٹی بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے وقت جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔ اچھا، تو یہ حدیث کمزور، اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے، یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں۔ ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے، جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے۔ تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے، البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے، حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے، اس میں 2 سکم ہے۔ نمبر 1، 2 راوی ہیں، دونوں ان نون ہیں، مجہول، زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی۔ دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اسی لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے، یہ یعنی یہ ضعیف نہیں ہے، پکی ضعیف ہے۔ اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث یہ 2 نمبری کرتے ہیں کہ بریلویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ 4-5 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک اہل حدیث شب برات پہ گرج رہا ہے، بریلویوں نے نکال لی ہے، میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے، تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں۔ تو کوئی اس نے پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دی، بعد میں میں نے اس کو کہا، وہ کہتا ہے کیوں مروانے لگے ہیں مجھے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور، اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے بابے کا، وہ ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس جہاں کا مزہ ہی نہیں ہوتا، صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ایک امیجنیشن والا جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایلین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے۔
تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب, یہ بابے ایسا بڑا فتنہ ہے. تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں.